بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 38 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے کنفیوشس کی سوانح۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کنفیوشسزم جو ہے اس کا بانی وہ کون تھا، کہاں پیدا ہوا، اس کی زندگی کیسے گزری، اس کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے ہم، اس نے کہاں تعلیم حاصل کی، کیسے کیسے، ان چیزوں کو اس سبق میں ہم پڑھیں گے تفصیل سے۔ سب سے پہلے یہ دو تصویر صاحب نے، بس تصویر کنفیوشس کی بیان کی جاتی ہے۔ ایک اس سر پہ کچھ رکھے ہوئے اور دوسرے سر پہ چوٹی کی شکل میں، داڑھی دونوں میں ہے۔ یہ کنفیوشس کی تصویر ہے کہ یہ عام طور سے یہی تصویر سب سے زیادہ چل رہی ہے آج کل انٹرنیٹ پہ اور کتابوں میں بھی کنفیوشس کی اسی تصویر کو لگایا جاتا ہے۔ کنفیوشسزم کے بانی کی ولادت۔ کنفیوشس کے حوالے سے پہچانے جانے والا شخص دراصل کنگ تھا۔ جب وہ مشہور استاذ بن گیا تو اس کے شاگردوں نے اسے کنگ گرو یعنی کنگ فوتسو کا خطاب دیا۔ جب اس کی تعلیمات مغربی مبلغین اور دانشوروں تک پہنچی تو یہ نام لاطینی صورت اختیار کر کے کنفیوشس بن گیا۔ اس اسم کی نسبت اس کے بانی ہی کی طرف ہے اور اس کے بانی کا نام کنفیوشس کے جو چین میں ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے۔ یہ فلاسفر موضع کوفو میں جو سلطنت لیو یعنی موجودہ صوبے شانتونگ میں ہے، یہ 550 یا 551 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ اس پوری عبارت میں یہ بیان کیا گیا کہ کنفیوشس کے جو بانی سمجھا جاتا ہے اس کا اصل نام جو تھا کنگ تھا، اور جب کنگ کی تعلیم یورپ تک پہنچی تو لاطینی زبان میں اسی کنگ کو کنفیوشس کا نام دیا گیا۔ اس طریقے سے اس کے جو اس کا نام کنفیوشس جو پڑا، پھر اس کے جو متبعین یا اس کے فکر اور نظریے کے طور پہ جو مذہب ابھرا اس کا نام بھی کنفیوشس مت پڑ گیا۔ یہ کنفیوشس جو ہے یہ چین کا تھا۔ چین کا ایک صوبہ ہے شانتونگ۔ شانتونگ میں ایک جگہ ہے کوفو، اس جگہ پہ اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ 550 یا 551 دونوں طرح کی روایتیں ہیں کہ 550 یا 551 قبل مسیح میں اس کی پیدائش ہوئی۔ خاندان۔ کنفیوشس ایک شاہی خاندان کا فرد تھا جو انتشار کے زمانے میں چین کی جاگیرداری ریاستوں میں اپنی دولت اور اختیار کھو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا باپ مضبوط اور بھاری بھرکم جسامت کا مالک جنگجو تھا جو کنفیوشس کے پیدا ہونے پر 70 برس کا تھا۔ باپ بچے کی پیدائش سے کچھ ہی عرصہ قبل وفات پا گیا اور کنفیوشس نے اپنی بیوہ ماں کے ساتھ غربت میں پرورش پائی۔ اگرچہ اس کی ماں کو زندہ رہنے کے لیے سخت جد و جہد کرنا پڑتی، مگر وہ اپنے بیٹے کو تعلیم مہیا کرنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ اس مرحلے میں اس علاقے کے قبیلے کے ایک سردار نے اس کے ساتھ خاصا تعاون کیا اور اس کی پرورش میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس پوری عبارت میں دو باتیں بیان کی گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کا خاندان کون تھا۔ اس کے خاندان شاہی خاندان سے تھا اور اس کا کام جنگیں لڑنا تھا۔ اس کے خاندان کا یعنی کہ جنگی خاندان سے اس کا تعلق تھا۔ اس کی پیدائش کے وقت اس کے والد کی عمر 70 سال تھی اور کچھ ہی عرصے میں جب یہ پیدا ہوا اس کے کچھ ہی عرصے میں اس کی والد کی وفات ہو گئی، اس کی ماں بیوہ ہو گئی۔ پھر اس کی ماں کو ذمے اس کی پوری پرورش آئی۔ اس نے اپنی محنت سے اور مزدوری کر کے کسی طریقے سے اپنے بیٹے کی پرورش کی اور اعلیٰ تعلیم کا انتظام کیا۔ اس کی تعلیم میں سب سے بڑا تعاون جو ہے ایک قبیلہ تھا کی نامی قبیلے کا بہت ہی اہم رول رہا ہے اس کی تعلیم میں۔ 13 سال کی عمر میں کنفیوشس کو گاؤں کے استاذ کے پاس پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ سوانح عمری بیان کرتی ہے کہ وہ ایسے مضامین پڑھا کرتا تھا جو اس کے دور میں چینی طلبہ کی روایتی خوراک تھی، یعنی شاعری، چین کی تاریخ، موسیقی، شکار، ماہی گیری اور تیر اندازی۔ وہ نوجوانی میں معاشرے کی داخلی کارکردگی میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا تھا، خصوصاً اچھی حکومت کے آئین مرتب کرنے میں۔ باقی تمام زندگی میں اس کا یہی بنیادی نظریہ تھا۔ اس میں دو باتیں، پہلی بات یہ کہ اس نے 13 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا اور اس کے پڑھنے کے جو مضامین تھے وہ وہی تھے جو اس وقت کی طلبہ کی دلچسپی کے مضامین تھے، یعنی اس دور میں
طلبہ جن مضامین میں دلچسپی لیتے تھے وہ مضامین یہ موسیقی، چین کی تاریخ، شکار اور ماہی گیری، تیر اندازی، شاعری، یہ تمام چیزیں اس دور میں بہت ہی شوق سے پڑھے جاتے تھے۔ ان مضامین پر اس نے عبور حاصل کیا، لیکن اس کی دلچسپی جو تھی وہ اچھی حکومت کے آئین مرتب کرنے میں تھی، اور اس نے اپنی پوری زندگی میں اسی کا پرچار کیا کہ اچھی زندگی کے آئین کیسے مرتب کیے جائے۔ شادی۔ کنفیوشس جب اپنی عمر کی 19ویں منزل میں تھا تو اس کی ماں نے اس کی شادی کر دی، جس سے اس کے یہاں ایک بیٹا بھی پیدا ہوا، لیکن یہ شادی زیادہ دیر تک نہ چل سکی اور صرف 4 سال بعد ہی اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اپنی ازدواجی زندگی کا خاتمہ کر دیا، اور اس کے بعد پھر کوئی شادی نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی بیوی بچوں کے بارے میں کوئی ٹھوس معلومات مہیا نہیں ہو سکیں۔ تاہم اتنی بات ضرور ہے کہ موجودہ چینی قوم میں بہت سارے افراد ایسے مل جائیں گے جو اپنے آپ کو کنفیوشس کے خاندان سے منسوب کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ 24 برس کی عمر میں اس کی ماں فوت ہو گئی تو فرمانبردار بیٹے کی حیثیت سے کنفیوشس نے 3 برس تک اس کا سوگ منایا۔ اس پوری عبارت میں 2-3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ 19 سال کی عمر میں اس کی شادی کر دی گئی، پھر اس کے ایک بچہ بھی پیدا ہوا، لیکن اس نے شادی کو بہت زیادہ دن تک نہیں نبھا سکا یہ، اور 4 سال تک ہی اس کی شادی چلی، اور پھر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ پھر اس کے بارے میں اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی کہ اس کا بیٹا کہاں گیا، اس کی بیوی کہاں گئی، اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے۔ البتہ آج کے دور میں، بلکہ ہر دور میں، چین میں ایسے لوگ رہے ہیں جو اپنے آپ کو کنفیوشس کی اولاد، کنفیوشس کے خاندان کا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب یہ 24 سال کا تھا تو اس کی ماں فوت ہو گئی، اور اس نے 3 سال تک اپنی والدہ کی وفات کا سوگ منایا۔ بازی، یعنی جب اس کی تعلیمی زندگی، شادی کی زندگی ختم، یہ دو مرحلے اور بچپنا 3 مرحلے ختم ہونے کے بعد پھر اس کا تعلیمی عدت استاذ کی زندگی کے بحیثیت استاذ کی زندگی کیسے گزری۔ کہتے 20 برس کی عمر کے بعد کنفیوشس نے استاذ کے طور پر پیشے کا آغاز کیا۔ اس کی ایک عالم کی حیثیت سے مقبولیت نے اسے خود کو نوجوانوں کا استاذ ثابت کرنے میں مدد دی۔ آنے والے سالوں میں اس کی شہرت بہت پھیلی اور اس نے بہت سے طلبہ کی توجہ حاصل کی۔ طلبہ اس کے گھر میں رہتے اور سفروں میں اس کے ساتھ جاتے تھے۔ اس نے انہیں تاریخ، اچھی حکومت کے اصول اور غیب دانی کا علم دیا۔ کنفیوشس کا طریقہ تعلیم مشہور فلسفی سقراط کی طرح تھا، یعنی وہ زبانی درس و تدریس پر عمل پیرا تھا۔ اس میں اس کی جو ٹیچنگ لائف ہے، استاذی کی زندگی ہے، اس کو بیان کیا گیا کہ اس نے 20 سال کی عمر میں اس پیشے کو شروع کیا، اور جلدی ہی اس کی شہرت اتنی ہوئی کہ نوجوان اس کی طرف کھینچے چلے آتے تھے، اور یہ نوجوانوں میں اس کا درس و تدریس بہت ہی مقبول ہوا۔ عام طور سے یہ تاریخ اور اچھی حکومت کے اصول اور غیب دانی کے علم، یہ 3 مضامین زیادہ پڑھاتا تھا۔ اس کے پڑھانے کا انداز وہی تھا جو سقراط کا تھا کہ یہ زبانی درس و تدریس پر عمل کرتا تھا۔ کنفیوشس کے درس و تدریس اور سلسلے ارشد و ہدایت کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی اور اس کا اتنا چرچا ہوا کہ صوبہ لو کے وزیر اعظم نے مرض الموت میں اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ وہ کنفیوشس کے پاس جا کر اس سے تعلیم حاصل کرے۔ ملازمت کے ساتھ ساتھ کنفیوشس نے ایک مدرسہ بھی قائم کیا تھا جس میں لوگوں کو مختلف موضوعات کی تعلیم دیتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد اس نے دارالخلافہ کی رہائش اختیار کر کے شاہی کتب خانے سے خوب استفادہ کیا۔ اس دوران اس کی ملاقات تاؤزم کے بانی لاؤزی سے ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خوب استفادہ کیا، جس کا نفع انہیں بعد میں محسوس ہوا۔ یعنی کنفیوشس کی درس و تدریس جب پورے چین میں مشہور ہو گئی تو چین کے صوبہ لو کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی اپنی مرض الموت میں کہ کنفیوشس کے پاس جائے اور اسے تعلیم حاصل کرے۔ جب اس نے ملازمت کی زندگی شروع کی، نوکری کرنا شروع کیا حکومتی اس میں، تب بھی یہ مدرسہ چلاتا تھا، اور اس کے بعد جب یہ دارالخلافہ میں اس کی رہائش ہو گئی تھی تو وہاں کے شاہی کتب خانے سے اس نے خوب استفادہ کیا، اور اسی شاہی کتب خانے میں تاؤمت کے جو بانی تھے لاؤزے، ان سے اس کی ملاقات ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے سے خوب استفادہ کیا اور خوب علم حاصل کیا۔ ملازمت داستان بیان کرتی ہے کہ 50 برس کی عمر میں کنفیوشس حتمی طور پر اپنے کچھ اصول عملی طور پر استعمال کرنے کے قابل ہو گیا۔ جب اسے وزیر اعظم کے عہدے پر لیو کے رئیس کی حکومت میں شامل ہونے کی درخواست کی گئی، اس کے عہد میں ریاست کو اتنی اچھی قیادت ملی کہ جرم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہو گئی۔ لوگوں نے اپنے گھروں کو تالا لگانا بند کر دیا اور گلی میں گرا ہوا بٹوا کئی دنوں تک جوں کا توں پڑا رہتا۔ تاہم کنفیوشس کے مخالفین اس کی کامیابی سے حسد کرنے لگے
اور اس کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ نتیجتاً 55 برس کی عمر میں اسے حکومت سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ کہ اس پوری عبارت میں اس کی نوکری کی جو زندگی ہے، ملازمت کی زندگی ہے، یہ بیان کرتی ہے کہ 55 برس کی عمر میں اسے لیو کے رئیس نے اپنی حکومت میں شامل کیا اور اس کو وزیر اعظم کے عہدے پر فائز کیا۔ اس نے اتنی اچھی قیادت کی اور اتنی اچھی سے اس عہدے کو سنبھالا کہ پورے ملک میں چوری، ڈاکہ زنی، یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی۔ حتیٰ کی نوبت یہ تھی کہ اگر گلی میں کوئی چیز گر جاتی تو کوئی اس کو اٹھاتا نہیں تھا۔ چوری کرنا تو دور کی بات، کوئی پڑی ہوئی چیز کو بھی نہیں اٹھاتا تھا اور کئی دنوں تک وہ چیز پڑی رہتی تھی۔ لوگوں نے گھروں میں تالے لگانا بند کر دیا تھا۔ لیکن اس کی اس کامیابی سے اس کے مخالفین جلنے لگے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا گیا۔ اپنی زندگی کے اگلے 12 برس کے دوران کنفیوشس کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا۔ جب یہ وہاں سے برخاست کیا گیا تو اس کی بقیہ جو 12 سال کی زندگی گزری، اس میں اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا اور یہ اپنے چند قابل اعتماد شاگردوں کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پھرتا رہا۔ بعض اوقات لوگ اسے قبول کر لیتے اور اس کے ساتھ ہمدردانہ سلوک کرتے، دیگر اوقات میں اسے اور اس کے دوستوں کو طنز کیا جاتا اور جیل میں بند کر دیا جاتا۔ آخر جب وہ 67 برس کا تھا تو اسے اے کے رئیس کی مشیر کا عہدہ دیا گیا۔ اگرچہ یہ عہدہ پہلے سے ہرگز اہم نہ تھا، مگر اس سے کم از کم کنفیوشس کو اپنے اور اپنے شاگردوں کے لیے گھر مل گیا۔ یعنی وہ وزیر اعظم کا عہدہ جب اس کے پاس سے چھینا تو 12 سال تک یہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔ پھر اس کے بعد اس کو ایک مشیر کا عہدہ ملا اور یہ عہدہ بھی اس کی بس گزارے کے لیے تھا۔ جب ڈیوڈ گائی لو کی حکومت پر قابض ہوا تو اس نے 483 قبل مسیح میں کنفیوشس کو اپنے شہر بلایا اور اس نے السرین و اصلاح خلق، تعلیم و تربیت اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا اور 489 قبل مسیح میں کنفیوشس نے وفات پائی تو شاگردوں نے وسیع پیمانے پر اس کا سوگ منایا۔ ایک روایت کے مطابق اس کے انتہائی قابل اعتماد و فرما بردار شاگرد نے اس کی قبر کے ساتھ ایک جھوپڑا بنایا اور 3 سال تک کنفیوشس کا سوگ منانے کے لیے وہاں ٹھہرا رہا۔ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق میں سب سے پہلے ہم نے کہ کنفیوشس کے جو بانی کنفیوشس تھے اس کی ولادت کے بارے میں پڑھی، اس کے بعد پھر ہم نے اس کے خاندان کے بارے میں پڑھا کہ اس کا خاندان کون سا تھا، پھر اس کی تعلیم کے متعلق پڑھا کہ اس نے کیسے تعلیم حاصل کی، پھر اس کی شادی کیسے ہوئی، شادی کی زندگی کیسے رہی، پھر ملازمت کے بارے میں پڑھا کہ اس نے ملازمت کیسے شروع کی اور کس حد تک ملازمت رہی، اور استاذی کی زندگی کے بارے میں پڑھا بھی، اس کے یعنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کی استاذی کی زندگی کیسے رہی اس کے بارے میں پڑھا، ملازمت کے بارے میں پڑھا، پھر آخر میں سب سے پہلے وفات کے متعلق پڑھا۔